سائپرس کہاں پہ ہے، کس کنٹری کے ساتھ لگتا ہے، اس کا ویزا کیسے ملتا ہے؟ جس نے اپنی ٹریول ہسٹری امپروو کرنی ہے تو وہ سائپرس کا ویزا ضرور لگوائے۔ سائپرس کا جو ویزا ہے اس کی فیس ہے، اگر کسی نے ترکی وزٹ کیا ہے یا نہیں کیا لیکن ویزا لگا ہے، بے شک ایکسپائر ہوا ہے، اس کو سائپرس کا ویزا مل جاتا ہے۔ تو ہماری ہیلپ چاہیے فائل پریپئر کرنے میں ٹرکی ویزا اور یا سائپرس ویزا کے لیے، تو ہماری سروسز ہر ٹائم اویلیبل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اسکائی لینڈ ورلڈ ویزا سیریز میں آج میں جس ویزا کے بارے میں ویڈیو بنانے لگا ہوں، یہ ویزا ہے سائپرس کا۔ سائپرس کہاں پہ ہے، کس کنٹری کے ساتھ لگتا ہے، اس کا ویزا کیسے ملتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ویزا کے لیے ڈاکومنٹس کون سی ریکوائرڈ ہے، کس کیٹیگری کے لوگوں کی 99% ویزا لگنے کی چانس ہے، یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں میں تفصیل میں بتاؤں گا سائپرس ویزا کے بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ تو ویزا شروع کرنے سے پہلے میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ میرا اس چینل کو سبسکرائب کرے، ٹھیک ہے جی، ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کرے۔ پوری دنیا کے جتنے بھی ویزے ہیں سب کے میں آپ کے ساتھ پورا ڈیٹیل شیئر کروں گا۔ تو جب آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہو تو آپ کو میری جو بھی ویڈیو آئے گی آپ کو آٹومیٹیکلی اسکرین پہ نوٹیفیکیشن آئے گا کہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے، تو اس طریقے سے میری ساری ویڈیو آپ کو ٹائم پہ مل سکے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو شروع کرتے ہیں سائپرس۔ سائپرس یہ بہت خوبصورت جزیرہ ہے اور اس کے بارے میں میں بتا دوں کہ اس کے 2 حصے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سائپرس کا ایک پارٹ جو کہ نارتھ سائیڈ ہے وہ ہے ترکی کے ساتھ، اور جو دوسرا سائیڈ ہے وہ ہے گریس کے ساتھ، یونان کے ساتھ۔ تو ایک قسم کا یورپین سٹائل کنٹری ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو گریس کے ساتھ ہے وہ تو ظاہر ہے یورپ کا حصہ ہو گیا، جو ترکی کے ساتھ ہے وہ ایشیا کا حصہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ سائپرس بہت خوبصورت ہے، ٹورزم کے لیے بہترین ہے۔ جس نے اپنی ٹریول ہسٹری امپروو کرنی ہے تو وہ سائپرس کا ویزا ضرور لگوائے۔ پاکستان میں ایمبیسی موجود ہے، ویزا بہت آسانی سے لگتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، سائپرس کا جو پارٹ ترکی کے ساتھ ہے اس کو کمپلیٹ ٹرکش سٹائل ہے، وہاں پہ وہاں کا کرنسی لیرا ہے، وہاں کی لینگویج ٹرکش ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہاں کا لباس، وہاں کا رہن سہن سارا ترکی سٹائل پہ ہے۔ اچھا، جو گریس کے ساتھ دوسرا حصہ ہے بالکل یورپین سٹائل، وہاں پہ کرنسی بھی یورو چلتی ہے، وہاں پہ لینگویج سارا کچھ وہ یورپین ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو ترکی کے ساتھ ہے، ترکی کے ساتھ اس میں میجارٹی مسلمز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو دوسرے اس میں میجارٹی نان مسلمز ہیں جو گریس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ سائپرس کا ویزا آسانی سے مل جاتا ہے۔ کیسے آسانی سے مل جاتا ہے؟ اگر کسی کا ترکی کا ویزا لگا ہو، ویلڈ ہے یا ایکسپائرڈ ہے، تو ان کا 99% ویزا لگنے کے چانسز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کسی نے ترکی وزٹ کیا ہے یا نہیں کیا لیکن ویزا لگا ہے، بے شک ایکسپائر ہوا ہے، اس کو سائپرس کا ویزا مل جاتا ہے آسانی سے۔ دوسرا میں بتا دوں، سائپرس کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ پاکستان سے نہیں ہے، وائر ٹرکی جانا پڑے گا۔ تو اگر کسی کے ساتھ ویلڈ ویزا ہے ترکی کا، وہ تو ترکی میں بھی پھر سٹے کر سکتا ہے، وہاں سے پھر ڈومیسٹک فلائٹ ان کا ترکی کا فرام ٹرکی ٹو سائپرس بہت چیپ مل جاتا ہے، سستا ٹکٹ مل جاتا ہے، ایئر لائن کے ٹکٹس کم ہیں وہاں پہ، تو ان کو پھر یہ فائدہ ہوگا کہ وہ ٹرکی میں بھی سٹے کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے پاس ٹرکی کا ویزا نہیں ہے تو پھر اس کو کنیکٹنگ فلائٹ میں جانا پڑے گا، ٹرکی میں پھر وہ ایگزیکٹ نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر کسی کا ترکی ویزا نہیں لگے تو وہ پہلے ٹرکی کا ویزا اپلائی کر دے، ٹھیک ہے جی، پھر سائپرس کا ویزا ایزیلی مل جائے گا۔ ٹرکی ویزا کے لیے کون سے ڈاکومنٹس چاہیے، اس کے لیے آپ میری ایک ویڈیو ہے میں نے ٹرکی ویزا پہ بنائی ہے، وہ آپ لازمی دیکھ لیں، اس میں پوری ڈیٹیل ہے، ٹھیک ہے جی، کون سے ڈاکومنٹ کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے۔ بہرحال میں اس ویڈیو میں بھی
بتا دیتا ہوں کہ ترکی کے لیے کون سے ڈاکومنٹس ہیں، جلدی میں بتا دیتا ہوں تو ایک آئیڈیا ہو جائے گا ڈاکومنٹس کے بارے میں. پھر سائپرس کے لیے جو ایڈیشنل ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی میں بتا دوں گا. اچھا، ترکی ویزا کے لیے سب سے پہلے پاسپورٹ چاہیے جو 6 منتھ ویلڈ ہو. ٹھیک ہے جی. فوٹوز چاہیے 5x5. ٹھیک ہے جی. وہ فوٹوگرافر کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ ترکی ویزا کے لیے کس سائز کا فوٹو چاہیے. ٹھیک ہے جی. آئی ڈی کارڈ کی کاپی، آپ کا آئی ڈی کارڈ ہو پاکستانی جو کہ ویلڈ ہو، اس کی کاپی. ٹھیک ہے جی. بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے 6 منتھ کی، جس میں بیلنس کم سے کم 4 لاکھ ہو، آپ کی ٹرن اوورز میں ہو. ٹھیک ہے جی. سیلری سلپ، اگر ایک امپلائی بندہ ہے تنخواہ لے رہا ہے تو اس کو اپنی تنخواہ کی ایک سلپ ساتھ لگانی ہوگی. ٹھیک ہے جی. NTN انکم ٹیکس کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ لازمی ہے، FBR کے ساتھ رجسٹر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. چیمبر سرٹیفکیٹ، اگر کوئی بزنس مین ہے تو اس کے لیے اسلام آباد چیمبر آف کامرس یا جو بھی ہے کراچی چیمبر آف کامرس وہ لازمی ساتھ لگائے. ایک ریکمنڈیشن لیٹر بھی ملتا ہے چیمبر آف کامرس سے بزنس مین کے لیے، وہ بھی لگائے، اپلیکیشن سٹرانگ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. پولیو ویکسینیشن، یہ کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا کے وہاں پہ فری آپ کا لگ جاتا ہے، وہ 1 سال کے لیے ویلڈ ہوتا ہے، آپ کو کارڈ مل جاتا ہے. FRC ہے، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ. ٹھیک ہے جی. آپ کی یہاں پہ فیملی ہے، باقاعدہ آپ نے شو کرنا ہے کہ میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، یا میرے پیرنٹس، بھائی بہن بھائی جن کی شادی نہیں ہوئی پیرنٹ کے ساتھ وہ FRC نکال لے نادرا سے، جن کی شادی ہوئی تو اپنے بچوں بیوی بچوں کے ساتھ وہ لازمی وہ FRC لگا لے. ٹھیک ہے جی. ایک کورنگ لیٹر بنائے جس میں پوری تفصیل لکھ دے، کیوں آپ ترکی جانا چاہتے ہو، ڈیٹیل لکھ لے، کتنے دن آپ اسٹے کرنا چاہتے ہو، کہاں کہاں پہ گھومنے پھرنے جانا ہے، یہ سارا کچھ کورنگ لیٹر میں ایک ریکویسٹ بنا دیں ایمبیسڈر کے نام پر. ٹھیک ہے جی. ایک ٹریولنگ انشورنس بنتا ہے جو کہ 50,000 یورو کا ہوتا ہے، اور یہ تقریباً 3,500 روپے میں بن جاتا ہے. ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے، کسی نے وہ بنانا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے وہ ایک وہ بنا دیتے ہیں انشورنس کمپنی کا. ٹھیک ہے جی. ہوٹل بکنگ ایک ضروری ڈاکومنٹس ہیں. آپ پیڈ ہوٹل بکنگ نہ لیں، لیکن آپ ہوٹل میں بکنگ کر دیں. ویب سائٹس ہیں مختلف، کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ ہمیں بتا دیں، ہم آپ کے لیے بکنگ کر دیں گے. بکنگ کے بعد آپ کی فلائٹ ریزرویشن بھی مسٹ ہے. آپ ایک ٹریول ایجنٹ سے بکنگ بنا دے، ہم سے بنا دے، ہمیں بتا دے کس ڈیٹ میں آپ نے ترکی میں انٹر ہونا ہے اور کس ڈیٹ میں آپ نے ترکی سے ایگزٹ کرنا ہے. اس حساب سے آپ کی میچنگ ہوٹل اور اس کی ٹریول انشورنس اور فلائٹ ریزرویشن کی بنا دیں گے ہم. یہ کچھ 13-14 ڈاکومنٹس ہیں جو میں نے بتا دیے. ڈسکرپشن میں یہ میں اس کی ڈیٹیل اور بھی شیئر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ترکی ویزا کے لیے، اگر کسی کا نہیں لگا ہے سائپرس ویزا کے لیے، وہ چاہتا ہے کہ ہم ترکی کا ویزا پہلے لگوا لیں، تو یہ ایک ہی ٹکٹ پہ یہ دونوں کنٹری ہو سکتے ہیں. ترکی بھی جا سکتے ہیں، ترکی سے سائپرس. تو کسی نے بھی اگر ترکی کا ٹرپ پلان کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں، میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ساتھ سائپرس ایڈ کر دیں. سائپرس ویزا کے لیے آپ کو صرف 3 ایڈیشنل ڈاکومنٹس چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس میں ایڈیشنل نہ کہے بلکہ اس کو کہے کہ یہ آپ کا ایک ڈیفرنٹ ڈاکومنٹ ہے. وہ کیسے؟ اگر آپ کی FRC ہے اور پولیو ویکسینیشن تو یہ آپ نے اٹیسٹ کروانا ہے منسٹری آف فارن افیئر سے. بس یہ ایڈیشنل ڈاکومنٹس ہے. ٹھیک ہے جی. اور سائپرس کا جو ویزا ہے اس کی فیس ہے 5 سے 7 ہزار کے لگ بھگ، 8 ہزار یا 9 ہزار اس طرح کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. مطلب 10 ہزار سے کم یہ اس میں ہو جائے گا. کتنے دنوں میں لگ جاتا ہے؟ 1 دن سے لے کر 15 دن ورکنگ ڈیز. ٹھیک ہے جی. کسی کا ترکی کا ویزا لگا ہے پھر تو میرے خیال میں 1 ہی دن میں ان کا آ جاتا ہے، ورنہ نیکسٹ ڈے آ جاتا ہے ورکنگ ڈے. اس میں پھر وہ ٹائم نہیں لگاتے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ ترکی کا ویزا اس سے اسٹرانگ ہے، لیکن آپ کی ٹریول ہسٹری سائپرس کی وجہ سے آپ کی ٹریول ہسٹری مزید اسٹرانگ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا سائپرس کے بارے میں. لازمی سائپرس کا وزٹ کرے جو وزٹرز ہیں، جو ٹورسٹ ہے، جو ترکی کے جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ترکی کے لیے جو آپ کو فلائٹ ہوگی وہ تو ظاہر ہے آپ کسی بھی سے لے سکتے ہیں، لیکن آپ کو کراچی سے سستا ٹکٹ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. پیگاسس ایئر لائن جاتی ہے ٹرکش کی، تو وہ ٹکٹ سستا ہوتا ہے. تو کسی نے سستا ٹکٹ پہ لینا ہے تو ظاہر ہے پھر کراچی سے اپنا ٹکٹ بنا سکتے ہیں واحد ترکی. اگر ترکی میں اسٹے کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کسی نے ترکی میں اسٹے نہیں کرنا ہے تو وہ یہاں سے کنیکٹنگ فلائٹ لے، اسلام آباد، پشاور، لاہور، کراچی سے
اور وائٹ ٹرکی سائپرس میں انٹر ہو جائے. سائپرس میں آپ جتنے دن کا اسٹے کرو گے پھر واپس آپ نے وائٹ ٹرکی واپس آنا ہے، کیونکہ نو ڈائریکٹ فلائٹ فرام پاکستان. ٹھیک ہے جی. آج کا یہ کافی سائپرس کے بارے میں معلوماتی ویڈیو ہے، تو جس کو ہماری ہیلپ چاہیے فائل پریپیئر کرنے میں ٹرکی ویزا کے اور یا سائپرس ویزا کے لیے، تو ہماری سروسز ہر ٹائم اویلیبل ہے، آپ ہماری سروسز لے سکتے ہو. ٹھیک ہے جی. ہم منیمل تھوڑے سے چارجز لیتے ہیں، لیکن ہم آپ کو ایک پروفیشنل طریقے سے جو ریکوائرمنٹس کے مطابق آپ کی فائل پریپیئر کرتے ہیں، آپ کا ویزا اپلائی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری جو سکسیس ریشو ہے وہ کافی ہے ویزا کے حوالے سے، تو آپ کو انشاءاللہ پریشانی کوئی نہیں ہوگی. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.